بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کا ایک خاص قرآنی عمل پیش کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کی 2 آیات ایسی زود اثر اور طاقتور ہیں جو دشمن کی تمام تر سازشوں کو ناکام بنا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کی برکت سے دشمن کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ دشمن چاہے جون سا بھی ہو، چاہے وہ حاسد ہے، منافق ہے، چاہے وہ حدود اللہ سے ہٹا ہوا ہے، چاہے وہ دشمن دائرہ اسلام سے باہر ہے، انسان ہے یا جنات ہیں، شیاطین ہیں، اللہ رب العزت ان دشمنوں کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں گے۔ 2 قرآنی آیات ہیں جن آیات کی برکت سے دشمن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور یاد رکھیں دشمن کی خفیہ سازشوں کو صرف اور صرف اللہ کی ذات بیکار بنا سکتی ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ قدرت اپنے ہاتھوں سے اس کی تمام تر گرہیں کھول دے گی، اس کی سازشوں کو ناکام کر دے گی۔ اب جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کہیں مکان میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں خفیہ طریقے سے ایک پلان کیا گیا ہے آپ کے خلاف، تو پھر آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کو جب علم ہی نہیں ہے، جس کو علم ہے اسی کو پھکارنا چاہیے، وہی کرے گا۔ اسی لیے برادران عزیز، تفویض بھی ہونا چاہیے کہ بندہ صرف اللہ کے سپرد رہے، لیکن تفویض کے ساتھ ساتھ تدابیر بھی کرنی چاہیے۔ تدبیر توکل کے خلاف نہیں ہے کہ تدبیر کرتا ہے تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ دشمن کی سازش اگر سامنے آ گئی ہے تو پھر اس کو ختم کرنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے، صرف تقدیر کے سپرد نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ جانے گا وہی ہوگا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتے ہیں، جو اسی کی قدرت میں ہے سب کچھ کرنا، لیکن کچھ نہ کچھ ہم بھی کریں، کوشش کریں، شر میں سر نہ ڈالیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی ولایت کا بھی اثر تھا، ان کی نیکی کا، ان کے تقوی کا، ان کے علم کا، ان کے عمل کا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دشمنوں، اس دور کے تمام حاسدین کے حسد اور جلن کے جذبات کو پروردگار عالم نے ایسے ناکام بنایا کہ وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جیسے خدائی فرمان ہے، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، اگر تم جلتے ہو میرے نبی پر تو مر جاؤ، تم اسی غیظ و غضب کی آگ میں جل جاؤ۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب دشمنوں نے سازشیں کی، حضرت نے تفویض بھی کی، تدبیر بھی کی، اللہ پر توکل بھی کیا۔ یاد رکھیں جہاں اللہ پر بھروسہ اور کامل اعتماد تھا ان کو، وہاں حسن تدبیر بھی کام آ گئی۔ اس دور کے جتنے سازشی لوگ تھے، حضرت کے علم سے، ان کے عمل سے، ان کے تقوی کو دیکھ کر ان کی عزت اور اہمیت ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، تو وہ ہر وقت ان کے خلاف سوچتے تھے کہ کس طریقے سے عوام کے اندر ان کی ویلیو کو ختم کیا جائے، عوام میں ان کی اہمیت کم کی جائے۔ ہر حاسد کا یہی خیال ہوتا ہے، اور حسد اندھا ہوتا ہے، بے رحم ہوتا ہے۔ اگر حسد کے اندر ترس ہوتا، رحم ہوتا، احساس ہوتا، تو یوسف علیہ السلام جیسے معصوم بچے پر ان کے بھائیوں کو رحم آ جاتا۔ حسد میں پھر یہ نہیں ہے کہ احساس کریں گے یا خیال کریں گے، ہمارا خیال نہیں کرتے ایسے لوگ، جہلا ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے جاہل۔ آج کل اس شدت کو مزید بڑھتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ تو بہرحال امام صاحب کے بارے میں سوچا لوگوں نے کہ کس طرح ان کے خلاف سازشیں کی جائیں، کیسے ان کو عوام میں بے اہمیت قرار دے دیا جائے۔ تو انہوں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا
کہ کسی عورت کو تیار کیا جائے رات کی تنہائی اور تاریکی میں، اندھیرے میں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلائے کہ میرے گھر میں آؤ، میری ماں بیمار ہے، اس کو دم کرو، تو وہ جب جائیں گے تو ہم الزام لگا دیں گے خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے بڑے عالم کہلاتے ہیں، حال یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ یہ پکڑے گئے ہیں۔ تو خیر اس کام کے لیے انہوں نے اپنے منشا کے مطابق بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ایک بیچاری عورت تھی، اس کے پاس گئے، کہا کہ آپ ایسا کرو، جب رات کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوں تو آپ باہر نکل کر حضرت کے راستے میں کھڑی ہو جائیں اور عرض کریں کہ حضرت میرے گھر میں میری اماں بیمار ہے اور اس وقت میں مجبور اور پریشان ہوں، کوئی راستہ نہیں، کہاں جاؤں، آپ مہربانی فرمائیں، دم کریں، ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دیں۔ اب وہ عورت راستے میں کھڑی ہو گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گزرنے لگے تو امام صاحب کو کہا کہ حضرت میری اماں بیمار ہے، آپ میرے گھر میں چلیں، اس کو دم کریں گے، اللہ شفا دے دیں گے، ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اور اس وقت رات کی تاریکی میں کہاں جاؤں، میں بے بس اور مجبور ہوں۔ اللہ والے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، ان کے قلوب میں بڑی شفقت ہوتی ہے اور بڑوں کے بڑے حوصلے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ امام صاحب تو وہ شخصیت تھے جن کو فراست ایمانی حاصل تھی، چلتے ہوئے پانی میں دھلتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیتے تھے کہ کون سے گناہ جا رہے ہیں۔ جو لوگ وضو کرتے تھے، وضو کے پانی کو دیکھا، اس سے کسی کا زنا ٹپک رہا ہے، بد نظری ٹپک رہی ہے، پانی کے قطرات سے سمجھ جاتے تھے۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ عورت جو ہے مجھے یہ غلط راستے پر لگا رہی ہے، میرے اوپر الزام لگانا چاہتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جب کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں پھر پردے رکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے، گھر کے بالکل قریب۔ یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا، اور اب کہاں ہیں؟ مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہاں سے ایک قاصد حضرت کا لباس اٹھا کر چلتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ نہ بتائیں تو ساتھ پڑے ہیں، کچھ علم نہیں ہے، بتا دیں تو اتنی دور سے معلوم ہو گیا، خوشبو محسوس ہونے لگی کہ میرے یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا ہے۔ تو بہرحال ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت چلے گئے، جب گھر میں پہنچے، ادھر سے جتنے حاسدین تھے وہ آدھم کے، کہا کہ آئیے جناب، یہ بڑا بزرگ، بڑا ولی، بڑا فقیہ کہلاتا تھا، آج ان کا حال دیکھ لیجئے۔ تو اسی وقت پولیس کو اطلاع دی، وہ آ گئے، پکڑ لیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس عورت کو لے گئے قید خانے میں، اور صبح کے وقت تک فیصلے کو موقوف رکھا۔ قاضی نے کہا صبح فیصلہ کریں گے۔ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت نے تو اپنی نماز شروع کر دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، بڑے اللہ والے تھے۔ اس عورت نے جب دیکھا، حضرت کی ولایت کو دیکھا، معذرت کرنے لگی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر، حضرت میں معافی مانگتی ہوں، اس طرح انہوں نے ورغلایا ہے مجھے، آپ کے حاسد ہیں یہ لوگ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی بچ جائیں اور میں بھی بچ جاؤں الزام سے، کوئی ایسی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے تدبیر اختیار کی، فرمایا کہ آپ یہ جو جیل کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، قیدیوں کے اوپر نگران مقرر ہے، آپ اس کو کہیں کہ صرف مجھے ایک گھر میں کام ہے وہاں تک جانے دیں، جا کر میری بیگم کو اپنا یہ برقع بھی اتار دینا، اس کو جوتا بھی دے دینا، اس کو بھیج دینا ادھر، میرے گھر چلی جاؤ۔ اب وہ گئی، اجازت مانگی، بڑی منت سماجت کے ساتھ اجازت ملی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پہنچی، وہاں جا کے اس کو واقعہ بتلایا، کہا کہ یہ برقع لو اور جوتا، آپ چلی جاؤ وہاں۔ وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی، رات گزر گئی۔ صبح جب چیف جسٹس قاضی وقت
اپنے فیصلے کے مقام پر پہنچا تو کہا کہ حضرت امام صاحب کو بلایا جائے۔ بلایا گیا تو کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے عالم، اور آپ کا یہ کام۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کیا کام کیا ہے میں نے؟ میرے ساتھ میری بیگم تھی۔ کہا کہ اچھا، آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ غیر محرم عورت کے ساتھ آپ خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا نہیں، میرے فلاں سسر ہے، ان کو بلایا جائے، وہ دیکھیں یہ برقعے میں کون ہے عورت۔ جب ان کو بلایا گیا، وہ آئے، دیکھا، انہوں نے کہا حضرت یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں دی ہے، گواہ موجود ہیں شہر میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رسوائی سے بچایا، اور جو دشمن اور حاسد تھے ان کو رسوا کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اسی طرح اپنے پیارے بندوں کو اللہ پاک رسوائی اور ذلت سے بچاتے ہیں اور ان کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرتے ہیں۔ جو قرآن مقدس کی آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، جو وظائف علماء نے مقرر فرمائے ہیں، اگر وہ وظائف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو پروردگار عالم ساتھ دیتے ہیں اپنے بندے کا۔ 2 قرآنی آیات ہیں، آپ 27 مرتبہ ان آیات بینات کو پڑھیں تو پروردگار عالم ان آیات کی برکت سے آپ کے دشمنوں کے مکر و فریب کو ایسے زائل کریں گے کہ یہ انہی کے گلے پڑ جائے گا۔ یہی مکر و فریب، یہی تدابیر ذلت بن کر ان پر مسلط ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مانگو میں مدد کروں۔ وہ قرآنی آیات سورۃ بنی اسرائیل 15 پارہ 45 آیت نمبر ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یہ آیات بینات ہیں، ان 2 آیات کو آپ 27 مرتبہ پڑھیں اور پھر آخری صورتیں بھی 27 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک وساوس سے بھی بچائیں گے، اور اسی طرح ظالم دشمن سے بھی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ جتنی پراگندہ خیالات دماغ میں گھومتے ہیں، سوتے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس آیت کو بھی 3 مرتبہ صرف پڑھ لو، اور 3 مرتبہ یا شدید پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے عمل کرو، گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی، وساوس بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی جن کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے تو پشمینہ کے کپڑے کے ٹکڑے کے اوپر اس آیت کو لکھ کر اس کے داہنے بازو میں ڈال دیں، انشاءاللہ العزیز وہ جن پیچھا چھوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، اللہ پاک اس کے شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ ان آیات بینات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔